جیسے دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو سردار بنا دیا، راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو سردار بنا دیا، اسی طرح مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ یہ مہینوں کا سردار ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضوان کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم مبارک۔ گویا اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے عظیم مہینہ کہا۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑا مہینہ، اس مہینے کا انتظار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام امت کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، مجھے اس کی آمد کا انتظار ہے۔ اس کا نام شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ، شہر الغفران، شہر القرآن، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں بڑی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے 100 نام، اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں کتنے، جو وہی جانتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں جو بھی اہم چیز ہوتی تھی کئی نام ہوتے تھے، جیسے قیامت کے قرآن مجید میں کتنے نام آئے ہیں، تو رمضان المبارک کے بھی کئی نام۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مہینے کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے گناہ معاف ہو سکے۔ آج آپ کے سامنے کوئی نام لے کہ جی باربیکیو ہے، تو باربیکیو کے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آگ جلے گی اور گوشت کو بھونا جائے گا، گوشت کو جلایا جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ رمضا سے بنا، را میم ضا، تینوں پر زبر، اور ان کا معنی ہے جلانا۔ کس کو جلانا؟ گناہوں کے اثرات کو جلانا۔ مہینہ ہی اسی لیے کہ امت کے گنہگاروں کے سب گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سورج زمین کو اپنی تپش کے ساتھ پاک کر دیتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اپنے برکات کے ذریعے انسان کے گنہگار دلوں کو پاک کر دیا گیا۔ تو یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، اسی لیے اس کو کلام الہی کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں اتری رمضان مبارک میں، آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے 3 رمضان کو، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے 6 رمضان کو، زبور ملی 12 رمضان کو، انجیل اتری 18 رمضان کو، اور قرآن مجید اترا 27 رمضان۔ تو سارے صحائف اور آسمانی کتابیں اسی مہینے میں۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، اس لیے رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے، مناسبت ہے۔ کیسے؟ قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ جو بھی قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور روزہ بھی اسی طرح، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اپنے رکھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قدر مشترک ہو گئی نا دونوں میں۔ پھر دیکھیے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو انوارات اترتے ہیں، رحمت اترتی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحمت برسنے کی پکی دلیل۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ روزہ دار کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں رحمت آتی ہے، برستی ہے۔ تو سیام میں اور قرآن میں گویا یہ قدر مشترک ہوئی۔ پھر اور دیکھیے کہ کلام سے متکلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، کلام سے متکلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں سے بھی اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر تلاوت کے اندر تشبہ بالحق ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت سے کلام صادر ہوا، اللہ کا کلام، تو متکلم کو کے ساتھ کلام کو ایک خصوصی تعلق۔
یہ شان ہے اللہ کی. اور اگر روزے کو دیکھیں تو روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا. تو یہ شان سمدیت ہے، یہ روزہ دار کے اندر آ جاتی. تو معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کے اندر بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہیں، اس لیے ان میں خاص تعلق ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے. رمضان میں اتنی برکتیں کہ برکتوں کی انتہا. اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت نفع دیتی ہے. خصوصی طور پر ہمارے مشائخ رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کی کثرت فرمایا کرتے تھے. تراویح میں تو ویسے ہی پڑھنے کا حکم ہے، تراویح کے علاوہ وقت میں بھی جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں. چنانچہ رمضان مبارک میں نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ فرشتے عمومی طور پر قرآن پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں. پڑھنے کی خصوصیت صرف جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وہ پیغامبر تھے، انہوں نے یہ پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچانا تھا. یہ ان کی امتیازی شان ہے. یہ انسان کو اللہ نے شان دی، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. اب بندہ جو کام نہ کر سکتا ہو کوئی اور کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پہ ہم پرندے کو اڑتا دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم اڑ جو نہیں سکتے، تو اڑتا پرندہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو فطرت ہے کہ جو کام نہ کر سکیں کوئی کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے چونکہ خود پڑھ نہیں سکتے، فقط سن سکتے ہیں، تو یہ قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اتنا مجمع ہوتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کا مجمع لگ جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کے اوپر. اس طرح اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قاری سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قریب ہوتے ہوتے بے اختیار محبت کی بنا پر قاری کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیا کرتے ہیں، قاری کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. اس لیے جب قرآن اترا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ اللہ کا کلام پڑھا کریں گے. یہ سعادت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. ایک مرتبہ دن میں، ایک مرتبہ رات میں، 60 ہو گئے، اور 3 تراویح میں، تو 63 قرآن مجید. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 70 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہر ہفتے قرآن مجید مکمل کرنے کا تھا. یوں سمجھیں کہ جیسے منزل ہیں نا، 7 منزلیں، تو ان کا پوری زندگی کا معمول تھا کہ روزانہ ایک منزل پڑھ کے 7ویں دن قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں بھی پورا سال ہر ہفتے قرآن مجید مکمل ہوتا تھا. جب رمضان آ جاتا تھا تو 3 دن کے بعد مکمل کرتے تھے، اور جب آخری عشر آتا تھا پھر ہر روز ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان ہو تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورا سال حدیث کا درس دیتے تھے. جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تو پھر اس کو موقوف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. پورے رمضان میں قرآن کی تلاوت پر زور دیا کرتے. تو ائمہ بھی تلاوت قرآن مجید کا بہت اہتمام فرماتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں. وہ دن کے ابتدائی حصے میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتی تھی. ایک بزرگ تھے زبید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں خانقاہ میں ہر آنے والا روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. معمول پورا سال یہی رہتا تھا ان کے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. شاید ہمیں یہ بات تھوڑا مشکل نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، یا دیکھا ہے تو کم دیکھا ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. اس عاجز کو اپنے بچپن میں 2 ایسے حضرات سے قرآن مجید پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا جو عاشق قرآن تھے. ان میں سے ایک کا معمول پوری زندگی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا تھا.
پوری زندگی ہم انہیں دیکھتے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے، نارمل ہوتا تھا، مطلب ایسا نہیں کہ بھئی ہٹو بچو خبردار بات مت کرو میں نے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، معمول کی زندگی۔ آنے والا بات کرتا تھا تو تلاوت موقوف کر کے جواب بھی دیتے تھے، جب وہ چلا جاتا تھا پھر بات شروع، پھر اپنی تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کی بیٹی جس کی شادی ہوئی تھی وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ گھر آئی تو دلہن کے کپڑوں میں تھی، اور عمر اس عاجز کی 5-6 سال یہی عمر ہوگی جس عمر میں پورے محلے کا ویزا بندے کے پاس ہوتا ہے، جس گھر میں جب چاہے داخل ہو جائے۔ تو ہم چھوٹے تھے، چھوٹا قاعدہ پڑھتے تھے شاید وہاں، تو وہیں گھر پہ تھے، تو بیٹی آئی، یہ ملے، پوچھا بیٹی کیسی ہو، خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، سب کچھ، اور 1 منٹ کے بعد اب وہ بھی بیٹھی ہے یہ بھی بیٹھے، انہوں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی ابو میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آئی ہیں، میرے ساتھ باتیں کریں۔ بیٹی آپ نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا، جو میں نے پوچھا آپ نے بتا دیا، اب اگر میں خاموش بیٹھوں گا تو پھر اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا نا۔ اس طرح ایک قرآن مجید روزانہ وہ پڑھا کرتے تھے بلا ناغہ۔ 60s کا دور عجیب تھا جس میں ہم نے بچپن میں ان حضرات کے ساتھ وقت گزارا۔ شاک بہت ہوتے تھے قرآن مجید کے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات تھی، ایک نوجوان حافظ وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی میں 2 رکعت پڑھاؤں گا۔ محلے والوں نے کہا پڑھاؤ گے؟ اللہ کی شان کہ انہوں نے 2 رکعت میں 15 پارے پڑھ دیے، 2 رکعت کے اندر 15 پارے، کوئی غلطی بھی نہیں نکلی، اور ماشاءاللہ بڑی روانی سے پڑھے۔ تو پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا بھئی کوئی اور ہے پڑھنے والا؟ اتنا انہوں نے پوچھا مقتدیوں سے، مقصد ان کا ہوگا کوئی اور حافظ ہو تو بھئی باقی تراویح وہ پڑھا دے۔ تو 2 رکعت پڑھانے کے بعد کہنے لگے بھئی کوئی اور ہے پڑھنے والا؟ تو یہ ہمارے استاد صاحب پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے ہاں میں پڑھاتا۔ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے 2 رکعت شروع کی، جو 15 پارے اس نے پڑھے تھے وہ بھی پڑھے، اور جو 15 پارے باقی رہ گئے وہ بھی پڑھے، اور سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایسے نہیں کہتے، کوئی اور بھی پڑھنے والا ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان کو کہا کہ ایسے نہیں کہتے، کوئی اور بھی پڑھنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی دادی صاحبہ کو ملنے کے لیے گیا تو حافظہ تھیں، فرمانے لگیں ارے زکریا قرآن سنا دو۔ تو فرمانے لگے میں نے کہا وضو تو ہے۔ میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، وہ پیچھے 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن 2 رکعت میں پڑھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے لیے ایک قرآن مجید کا پڑھنا بہت آسان کام تھا۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے کہ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرما دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں اس کے لیے زیادہ نیکی کرنی آسان، اور جب گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے تو پھر ایک پارہ مکمل پڑھنا یا سننا پھر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے، اس کو بخار ہے، آپ اس کو کہیں بھئی اٹھو ذرا چلو، وہ کہے گا جی مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ بھئی یہ بوجھ سر پہ اٹھا لو، بھئی مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ ہم نے تو دیکھا کہ بیمار آدمی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ اس کو کھانا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بیمار ہے۔ اور اگر وہی بندہ صحت مند ہے تو ماشاءاللہ کھانا بھی کھائے گا، کام بھی کرے گا، دوڑے بھاگے گا، سب کام اس کے لیے آسان۔ بالکل اسی طرح جب انسان گناہوں کے سبب روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے نیک کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان کے جو خاشعین ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل میں خشوع نہ ہو تو نماز بھاری، اور اسی طرح دل کے اندر اگر ظلمت ہو تو پھر اللہ کا قرآن پڑھنا انسان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ 1 صفحہ پڑھ کے تھک جائیں گے، 2 صفحے پڑھ کے تھک جائیں گے۔ اس کا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ہے، اور جب دل منور ہو تو پھر انسان ایسے ہوتا ہے جیسے گرمی کے موسم میں پیاسا آدمی، اس پیاسے آدمی کو آپ اگر شربت دیں تو وہ کیسے پیے گا؟ میرے خیال میں یہاں پر یہ مثال دینی چاہیے کہ روزے دار آدمی کو افطاری کے وقت چائے دیں تو کیا کرے گا؟ چونکہ بعض لوگ چائے سے افطاری کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر کیسے ایک ایک گھونٹ پہ مزہ آتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پہ یوں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو آئس کریم کھانے کو ملے تو کیسے
آئس کریم کو دیکھتے ہی ان کے ساتوں لطائف جاری ہو جاتے ہیں. ہمارے اسلاف کا یہی کیفیت تھی کہ قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا یا وہ خود پڑھنا شروع کر دیتے تھے، سب تھکاوٹیں دور ہو جاتی. ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، کئی مرتبہ سفر کی وجہ سے بڑھاپا بھی تھا، شوگر کی بیماری بھی تھی، اور سفر ہوتا، بہت طبیعت مزمحل ہوتی، تھکاوٹ ہوتی. ہم محسوس کر رہے ہوتے تھے کہ واقعی اب تو بہت ریسٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ان کے سامنے کوئی قاری صاحب قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے، ایسی طبیعت فریش ہو جاتی تھی جیسے تھکاوٹ شاید کبھی تھی ہی نہیں، تھکاوٹ اتر جاتی. اس کی مثال یوں سمجھیں، ماں بہت تھکی ہوئی ہے، سارا دن اس نے گھر کی صفائیاں کی، کپڑے دھوئے، اور سب بچوں کو کہہ دیتی ہے کہ آج تو بس عشاء پڑھتے ہی میں سو جاؤں گی، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اب جیسے ہی عشاء پڑھی تو اس کا پردیس میں جو گیا ہوا بیٹا تھا نوکری کے لیے، وہ اچانک واپس آ گیا. تو اس کی آواز سنتے ہی وہ فوراً بچے سے ملے گی، پاس بٹھائے گی، کھانا کھلائے گی، باتیں کرے گی، نیند کا نام و نشان نہیں. امی آپ تو کہہ رہی تھی مجھے بہت نیند ہے، کہے گی کہ بیٹی تیرے بھائی کے آنے سے میری نیند ہی ختم ہوگی، میں تو بالکل فریش ہوں. جس طرح تھکی ہوئی ماں بیٹے کی آواز سن کر تر و تازہ ہو جاتی ہے، اللہ والے تھکے ہوئے ہوتے تھے، قرآن کی آواز سن کر تر و تازہ. تو قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت اس مہینے میں جتنی کریں اتنی کم. ہمارے اکابر جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، معانی اور مفاہیم وہ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے. ہماری تلاوت میں اور ان اکابر کی تلاوت میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، آج ہم صرف الفاظ سن رہے ہوتے ہیں، ان الفاظ کے معانی ہمارے اوپر اثرات نہیں دکھا رہے ہوتے، ان کے اوپر معانی کا بھی اثر ہوتا تھا. پڑھتے تھے، ان کی طبیعت ریسپانس دیا کرتی تھی. چنانچہ قرآن مجید سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان کا یہ حال تھا کہ سورۃ القارعہ ان کے سامنے جب بھی کوئی قاری پڑھتا تھا مکمل ہونے سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتے. محمد بن فضیل دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی زندگی میں اس پوری سورت کو سننے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگتے، ایسی کیفیت ہوتی تھی. القاریہ لفظ بولا جاتا تھا اور ان کے حالت تبدیل ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہوتی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثرت سے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رخساروں کے اوپر آنسوؤں کی وجہ سے 2 نشان بن گئے. آپ سوچئے کہ رخساروں پہ جو نشان بن گئے ہوں گے تو کتنے آنسو بہتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ویسے بھی بہت رقیق القلب تھے اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. تو ہمارے اکابر روتے تھے، اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ صِفَةُ الْعَارِفِينَ وَشِعَارُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. یہ عارفین کا شعار ہے، صالحین کی نشانی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، کلام سن کر رونے والے ان کی اللہ نے قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی. آج یہ صفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما کہ ہمارے اوپر بھی اس قرآن مجید کا اثر ہو. باقی کلام سن کے اثر ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو اشعار پڑھے جائیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں، چاہے نعتیہ ہوں یا چاہے قوالی کے ہوں یا دوسرے شعراء کے ہوں. قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا، یہ ایک عجیب بات ہے. تو ہمارے مشائخ نے اس کا جواب دیا کہ جب تک مخلوق دل میں گھسی ہوتی ہے، ماں سوا میں انسان پھنسا ہوتا ہے، تو پھر مخلوق کی باتیں دل پر اثر زیادہ کرتی. جب ماں سوا سے دل خالی ہو جاتا ہے پھر اللہ کا قرآن دل پر بہت اثر. اس لیے رمضان کا مہینہ ان حضرات کے لیے شہر القرآن، سنتے تھے، پڑھتے تھے، پورا رمضان اسی میں گزار دیا کرتے تھے. اس لیے قرآن مجید میں علماء کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں، سجدے کی آیت ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ وہ روتے سجدے میں گر جاتے ہیں. اب ورثۃ الانبیاء میں داخل ہونے کی تمنا تو ہے ہمارے دلوں میں. کبھی ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ ہم نے یہ آیت سنی ہو اور روتے ہوئے ہم بھی سجدے میں گئے؟ سجدہ تو سب کرتے ہیں، اس لیے کہ آیت سجدہ جو ہے
تو عمر گزر گئی آیت کو سن کر سجدہ کرتے ہوئے، مگر روتے ہوئے سجدہ کرنے کی توفیق تو نہ ملی۔ قرآن مجید کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، یہ نعمت کب ملے گی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی نعمت۔ تو رمضان مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آئے، داخل معی فی فراشی، میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئے، ثم قال، فرمانے لگے، یا عائشہ اذن لی اتعبد ربی، چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کروائی۔ ام المومنین فرماتی ہیں، قالت فبکا، نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہوئے رونے لگے، حتی رأیت دموعہ قد بلغت الارض، حتیٰ کہ میں نے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کو زمین کے اوپر گرتے ہوئے پایا، آنسو زمین پر گر رہے۔ اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، وَيُرْوَى أَنَّهُ علیہ الصلوۃ والسلام قام لیلۃ کاملۃ فی آیۃ یرددها ویبکی، کہ ایک رات نبی علیہ السلام پوری رات اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، روتے رہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عباد۔ اللہ اکبر کبیر۔ سیدنا صدیق فلانوں کے بارے میں آتا ہے، وکان رجلا بکاء لا یملک دموعہ اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ عمر لانوں کے بارے میں آتا ہے کہ یصلی بالناس فبکا فی قراءتہ حتی انقطعت قراءتہ وسمع نحیبہ من وراء ثلاثۃ صفوف، 3 صف پیچھے ہچکیوں کی آواز سن رہے تھے، 3 صف پیچھے، اور وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ قرأ ابن عمر یوم یقوم الناس لرب العالمین، ابن عمر لانوں نے ایک مرتبہ تلاوت کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، بکا حتی خر، روئے حتیٰ کہ گر گئے، وامتنع عن قراءت ما بعدہ، پھر اس کے بعد تلاوت نہیں کرتے۔ مزاحم ابن ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ مغرب کی نماز میں انہوں نے قراءت شروع کی، فقرأ حتی بلغ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ الفاظ پڑھے بکا حتی انقطعت قراءتہ، اتنا روئے قراءت ان کی ہوئی۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم بھی ادا کرتے ہیں، مگر ان الفاظ کے ہمارے اوپر اثر نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پڑھا، وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، تو ان الفاظ کو پڑھ کر ان کے اوپر گریہ طاری ہو۔ ابن عمر عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تو ہمارے اکابر کی یہ خاص خوبی تھی کہ وہ ان قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر روتے تھے، اللہ کے سامنے گریہ طاری کر۔ چنانچہ ایک بزرگ پڑھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ پڑھ کر رونے لگے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یبک عند قراءۃ القرآن فلیبک علی فقدانہ للہدی، کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نہ روئے، اسے اس نہ رونے کے اوپر رونا چاہیے۔ فإنہ اعظم المصائب، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کا قرآن سن کے ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ قاضی بصرہ تھے زرارہ بن اوفا، انہوں نے ایک مرتبہ امام کو پڑھتے ہوئے سنا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ان الفاظ کو سن کر تھر تھرائے اور وہیں گرے اور ان کی جان ہی نکلی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات، پوری رات ایک آیت پڑھ کے بار بار روتے رہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَامْتَعْضُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ صفت مانگیں کہ پروردگار عالم اس صفت کو حاصل کیے بغیر دنیا سے نہیں مرنا چاہتے۔ آپ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے۔ ہم نے اپنے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے سخت کر دیا۔ اب یہ نرم کیسے ہوگا؟ استغفار سے، توبہ سے، نیکی زیادہ کرنے سے، رمضان مبارک میں اللہ رب العزت سے اس کی رحمتیں مانگنے سے۔ اور یہ قدرتاً اللہ نے رمضان مبارک کا ایک مہینہ ہمیں دے دیا، تو سبحان اللہ، اس مہینے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں۔ عثمان ابن عفان لانو ایک عجیب بات فرماتے تھے، امید ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ فرماتے تھے، لو طہرت قلوبکم
ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو اپنے رب کے کلام کو سننے سے کبھی نہ بھرتے، اللہ کے کلام سے کبھی دل نہ بھرتا۔ اللہ اکبر، اگر تمہارے دل صاف ہو، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، تو معلوم ہوا یہ جو دل بھر جاتا ہے، یہ تلاوت بوجھ نظر آتی ہے، اس کی بنیاد دل کے اوپر ظلمت ہوا کرتی۔ چنانچہ فضائل قرآن میں ایک بڑی کتاب ہے، اس میں ایک نوجوان کا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ شادی ہوئی تو میاں بیوی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پہلے پڑھتے ہیں اور دعا مانگ کے پھر اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں۔ چنانچہ بیوی نے تو 2 رکعت بہت جلدی پڑھ لی، اور میاں جب پڑھنے لگے تو قرآن پاک کی تلاوت میں ایسے گم ہوئے کہ وہ پڑھتے ہی رہے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ جب سلام پھیرا تب انہیں محسوس ہوا اوہو، بیوی تو انتظار میں، تو اس سے معذرت کی۔ اس نے بھی کہا کہ آپ نے ساری رات مجھے بٹھایا اور تھکا بھی دیا، تو کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر دوبارہ گھر آئیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو یہ نماز پڑھنے آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی مہمان کو کیسے پایا؟ اب ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی اور جھوٹ بولنے کا رواج نہیں تھا، جس کو بہانہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، صاف گو لوگ تھے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے تو کیسا نوجوان ہے بھائی کہ شب زفاف اور تیری بیوی سے ملاقات ہی نہیں؟ تو جب انہوں نے اس قسم کی بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، قرآن مجید کی تلاوت نے اپنے اندر اتنا مجھے ایبزارب کر لیا، یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ بیوی انتظار میں بیٹھی، یہ بات ہی ذہن سے نکل۔ اللہ اکبر، قرآن مجید پڑھنے کا اتنا لطف آتا تھا نا، اس لیے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے نوجوان اپنے بیوی سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتے، دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا، وہ رات کا اس طرح انتظار کرتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت دل پہ اثر نہ کرے تو یہ دل کی غفلت کی علامت ہے، دل کی ظلمت کی علامت ہے۔ اب اس دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، رونا دھونا بھی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو رونا چاہیے جس کو تلاوت قرآن کے وقت رونا نہیں آتا، اور اگر اس وقت بھی رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، تو بڑی مصیبت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسولہ ومن احب شیئا اکثر من ذکرہ ولا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوبہم فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم۔ اور واقعی محبوب سے زیادہ حلاوت والی چیز تو محبوب کے کلام سے زیادہ اور کوئی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہے۔ آج لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے اور جی پھر بھی نہیں بھرتا۔ اللہ والے بھی اسی طرح گھنٹوں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دل نہیں بھرتا، دل چاہتے ہیں اور پڑھ لیتے اور پڑھ لیتے۔ تو یہ ایک ٹارگٹ ہے جو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس رمضان المبارک میں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے پڑھنا یا سننا ہمارے نزدیک ایک بڑا محبوب عمل بن جائے۔ چنانچہ اکابرین ایک عجیب بات فرماتے تھے اذا اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، اگر تو اللہ کے نزدیک اپنی قدر معلوم کرنا چاہے فانظر الی قدر القرآن عندک، تو یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک قرآن کی کیا قدر ہے۔ اگر تمہیں سارا دن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں تو پھر اللہ کی رحمت کی نظر بھی تمہاری طرف نہیں۔ تو گویا ایک پیمانہ مل گیا، ایک یارڈ سٹک مل گئی جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کا کیا مقام۔ قرآن مجید کو صبح اور شام پڑھ رہے ہوں، نمازوں میں بھی، نمازوں کے علاوہ بھی، مختلف صورتوں کی تلاوت بھی کریں جو مسنون ہیں اور ویسے بھی پڑھیں، معانی کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی پڑھیں، اس کے بغیر بھی پڑھیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا ہمارا محبوب کام، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ جی اب تو 2 منٹ رہ گئے اور 5 منٹ رہ گئے، 2 منٹ اور 5 منٹ بھی بہت ہیں۔ ولو آیا، ایک آیت بھی پڑھ سکیں تو پڑھ گزرے۔ تو یہ بات بہت عجیب ہے، اذا اردت ان تعرف قدرک عند اللہ فانظر الی قدر القرآن عندک۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی دے دیا
اور پھر آخری عشرے کے دن اور رات بھی دے دیے۔ دیکھیے ہمارا یہاں خیریت کے ساتھ پہنچ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خود بیمار ہو جاتے، گھر میں سے کوئی قریبی بیمار ہو جاتا، کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جاتی تو نہ۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب رکاوٹوں کو ختم کر کے اعتکاف کی نیت سے رمضان مبارک کے ان دنوں میں اپنے گھر میں یہاں پہنچا دیا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور سنہری موقع دے، ایک گولڈن چانس اور دے دی۔ ان دن اور راتوں کو ہم خوب اچھے انداز سے گزاریں، کثرت کریں عبادت کی، خوب ڈٹ کے عبادت کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دن اور رات کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ دن نے کہا میں افضل، اور رات کہنے لگی کہ میں افضل۔ تو رات نے پوچھا دن سے کہ بتاؤ تم کیسے کہتے ہو کہ میں افضل ہوں؟ تو دن نے کہا کہ دیکھو سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، رات میں تو طلوع نہیں نہ ہوتا۔ سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور روشنی دن میں ہوتی ہے۔ پھر دن کے اندر تیقظ، جاگتے ہیں لوگ، حرکت ہوتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں۔ رات کو تو مردوں کی طرح لیٹے ہوتے ہیں۔ تو دن نے اپنے فضائل کے پوائنٹس گنوائے کہ دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک اور بات، 5 نمازیں ہیں جن میں سے 3 دن میں، 2 رات میں، مغرب اور عشاء رات میں، اور باقی فجر، ظہر اور عصر دن میں۔ تو 3 نمازیں دن میں اور 2 نمازیں رات میں۔ اس نے کہا اور بتاؤ؟ اس نے کہا روزے بھی دن میں ہوتے ہیں، رات میں تو روزہ کوئی نہیں رکھتا۔ اب دیکھو کیسے کیسے دلائل ہیں، روزے بھی دن میں اور 3 نمازیں بھی دن میں۔ اور اس پر ایک بڑی دلیل بتاؤں کہ کچھ لمحے قبولیت دعا کے ہیں جن کو اجابت دعا کے لمحات کہتے ہیں، وہ جمعہ کے دن ہوتے ہیں، تو وہ بھی دن میں۔ لہذا دن افضل ہے رات۔ اب رات نے بھی کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر دن میں سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو رات میں عارفین جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عارفین کے قلوب رات کے سورج ہوا کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی تھوڑی، عارفین کے دلوں کی روشنی اس سے بھی زیادہ، تو روشنی اس سے بھی زیادہ۔ لہذا دن میں ایک سورج چمکتا ہے اور رات میں ہزاروں سورج چمکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو ایسی بات ہے، کوئی اور کام کی بات کرو۔ اس نے کہا دیکھو رات عاشقین کی، عشق والوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ کیسے بھائی؟ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو کب کھڑا ہونے کا حکم دیا؟ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تو رات کے عبادت کا حکم فرمایا۔ اہمیت ہے نا کوئی رات کی، تبھی تو محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ رات میں کھڑے ہو۔ تو رات ملاقات ہوتی ہے محب اور محبوب کی۔ تو دن نے کہا کہ کوئی اور دلیل ٹھوس پیش کرو۔ اس نے کہا اچھا دلیل سنو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے کب بلایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کو بلایا۔ اب دن نے سوچا اچھا بات تو پکی کر دی۔ اس نے کہا کوئی اور بات کرو جو بہت ٹھوس ہو۔ اس نے کہا اچھا سن لو آخری بات کہ دن میں 7 اجابت ہے، جمعے کا دن ہے، فلاں ہے، سب باتیں اپنی صحیح۔ راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس 1000 مہینوں میں دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تم 1000 مہینوں کے دن ہو جاؤ، ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کیسے کہتے ہو؟ اس دلیل کے بعد دن نے تسلیم کر لیا کہ رات افضل ہے مجھ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے کی راتیں بھی عطا فرمائیں، چنانچہ سال میں رمضان کی راتیں اعلیٰ، اور رمضان میں آخری عشرے کی راتیں، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، اور 27 کی رات اس سے بھی زیادہ۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرما دی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں، اور ان راتوں میں ہم عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ آج حالت تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان جتنا تو افلاس سے ڈرتا ہے، اتنا اگر تو خدا سے ڈر جاتا تو تجھے اس کا وصل حاصل ہو جاتا۔ ہم تنگ دستی سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بکری ایک اشارے پر گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے،
اور ہم اپنے مالک کے کہنے کے اوپر بھی گناہوں کا کرنا نہیں چھوڑتا. حالت تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا نمک نہ کھاؤ نقصان دہ ہے تو نمک بند، شوگر ہو گئی تو چینی بند، ہارٹ پرابلم ہے تو چربی بند. یہ چیزیں ڈاکٹروں کے کہنے پہ بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہم ان گناہوں سے نہیں بچے، اور اس گناہوں کی وجہ سے پھر آج دلوں کے اوپر ظلمت ہے، اور دل اتنے گناہوں کی وجہ سے میلے ہو چکے، سخت ہو چکے کہ قرآن مجید سن کر بھی رونا نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات تو مجلس میں سب رو رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے سب کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. آخر ہم اس نعمت سے کیوں محروم ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مہربانی کر دیتے ہیں. یہ تالے کھل سکتے ہیں، یہ ایسے تالے نہیں جو کھل نہ سکیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں کے تالے کھول دیں گے. ان 10 دنوں کے اندر ہم اپنے دلوں میں خود ایک تبدیلی